السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شازمہ زینب شیخ ہے۔ میں آج آپ سب کو نماز میں سستی کرنے والوں کا انجام اور اس کے علاج کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اسے 15 طریقے کا عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں اور 3 طرح موت کے وقت اور 3 طرح قبر میں اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ 5 طرح دنیا کے عذاب تو یہ ہیں، سب سے پہلے اس کے زندگی میں برکت نہیں ہوتی، اور دوسرا اس کے چہرے سے صلح کا نور ہٹا دیا جاتا ہے، اور تیسرا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور چوتھا اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، اور پانچواں نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا۔ یہ تو ہوئے دنیا کے 5 عذاب۔ موت کے وقت کے 3 عذاب تو یہ ہیں، سب سے پہلے وہ ذلت سے مرتا ہے، دوسرا بھوک سے مرتا ہے، اور تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگرچہ سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ یہ تو ہوئے موت کے وقت کے عذاب۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اسے قبر میں 3 طرح کا عذاب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پھسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، دوسرا اس کے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، اور تیسرا اس پر ایسی شکل کا سانپ مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچا جائے۔ وہ یہ کہتا ہے، مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے۔ قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب تو یہ ہیں، سب سے پہلا اس کا حساب سختی سے کیا جاتا ہے، دوسرا اللہ کا غصہ اس پر ہوتا ہے، تیسرا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کی دنیا اور آخرت اللہ بنا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورۃ الماعون آیت نمبر 4 اور 7 میں، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں، یعنی سستی کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے، تدفین کے دوران اس کے بھائی کا بٹوا قبر میں گر جاتا ہے۔ بھائی کو گھر جانے کے بعد خیال آتا ہے، جو کہ میرے ہاتھ میں بٹوا تھا وہ قبر میں گر گیا ہے، جا کر لے آتا ہوں۔ تو بھائی جاتا ہے، قبر کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، قبر میں اس کی بہن کو جو دفنایا گیا تھا، بہن کو آگ کے انگاروں نے گھیر رکھا ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے اور دوڑ کر روتا ہوا چلا آتا ہے، ماں کے پاس سارا کچھ واقعہ بیان کرتا ہے۔ تو ماں کو پوچھتا ہے وہ بھائی، ماں میری بہن کا ایسا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے آج وہ یہ عذاب میں مبتلا ہے؟ تو ماں نے کچھ نہیں بتاتی، صرف ایک عمل ہی بتاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا تیری بہن نے تو نماز میں سستی کرتی تھی، اسی کا تو انجام ہے یہ۔ قرآن میں آتا ہے، ایک گہری وادی ہے جس کا نام غی ہے، اس میں ڈال دیا جاتا ہے، کس لیے اور کس کے لیے؟ جو نماز میں سستی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اگر نماز میں سستی کرنے والوں کا انجام یہ ہے تو نماز چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہے؟ نماز ہی نہیں پڑھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ تھوڑا غور کریے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی مغفرت فرمائے اور حفاظت فرمائے۔
اب نماز میں سستی کرنے سے کیسے بچیں؟ سب سے پہلے وضو کو اچھی طرح سے کریں، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ کریں۔ اذان سے 5 منٹ وضو بنا دیں گے تو نماز پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت بنا دیتے ہیں۔ دوسرا، اگر کوئی کام کرتے ہیں تو چھوڑ چھاڑ کر اذان کے ساتھ فوراً باجماعت نماز ادا کریں گے تو نماز پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ عورتوں کو تو باجماعت نماز نہیں ہے، اگر اذان کے ساتھ پڑھ دیں گے تو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نماز میں سستی کرنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک وقت کی بھی نماز فوت کرتا ہے اس کے اہل و عیال مال و متاع جاتے رہیں۔ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کے لیے ایک مجرب عمل ہے، وہ یہ ہے اول اور آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ الکافرون 11 مرتبہ پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ وہ پانی جو افراد نماز نہیں پڑھتے گھر کے اندر ان لوگوں کو پلائیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ اس عمل کے کرنے سے نماز پڑھنے والے بن جائیں گے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے تو وہ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی نماز پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔